السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو آج جمعرات بھی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ شمائل ترمذی کو ہم جمعرات کے لیے فکس کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جمعرات کو یعنی جب جمعرات والے دن شام ہو جائے، یعنی عصر کے بعد سے لے کر اگلے دن یعنی رات کو ان اوقات میں، شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا افضل وقت ہوتا ہے، افضل ٹائم ہے، افضل دن ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جمعرات کا دن شمائل ترمذی کے لیے فکس کر دیں۔ شمائل ترمذی اب آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ سارا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو آج ہم ان کے دو چیپٹر پڑھیں گے، دو باتوں کو دیکھیں گے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب لگانا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما جو استعمال فرمایا اس کا کیا، کون سا سرما ہے، ہمیں کیا مشورہ دیا، ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ جی تو ہاتھ آپ کھڑے کر لیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو آپ کریں، سب کے لیے اوپن آفر ہے۔ حدیث ہے جی، باب ما جاء فی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ایاد بن لقیت قال اخبرنی ابو رمثا قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب احمر قال ابو عیسیٰ هذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسر لان الروايات الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وابو رمثة اسمه رفاعة بن یثربی التیمی۔ جی تو یہ حدیث ہے پہلی۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ آیا کرتا ہے، میں تو ویسے میں حدیث کے پیچھے جو سند ہوتی ہے اس کو کٹ کرتا ہوں شارٹ کرنے کے لیے۔ آپ بڑی کتاب میں جب دیکھیں گے تو وہاں پیچھے اور بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو دو لفظ ملتے ہیں، اخبرنی یا اخبرنا، یا ملتا ہے حدثنی یا حدثنا۔ یہ دونوں بڑے ٹیکنیکل میننگ رکھتے ہیں یہاں، وہ اس کا یہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت آئے تو میں آپ کو حدثا اور اخبرہ یہ دونوں کیوں لکھے جاتے ہیں، سیم بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک کہنے والا حدثا کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا کہنے والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اخبرہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ بات ہے، لیکن یہ ایک بات نہیں ہوتی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ ان ایاد بن لقیت قال اخبرنی ابو رمثا، قال کا فاعل ہوا جو ایاد بن لقیت کی طرف چلا گیا، کہ وہ کہتے ہیں اخبرانی ابو رمثا۔ ابو رمثا نام ہے، کنیت ہے، حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں اس لیے ہے کہ یہ اس جملہ میں فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اور اخبرانی نی اس میں مفعول ہے، اخبر باب افعال میں سے ہے، اور اس کا فاعل ہو گیا ابو رمثا، اور نی مفعول یہاں کون ہے، وہ یہ ایاد، یہ مفعول ہے۔ تو ایاد کہہ رہے ہیں کہ اخبرنی ابو رمثا، ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی، انہوں نے خبر دی، مجھے بتایا۔ اوکے جی، آئیے فوزیہ، روبینہ، ثانیہ۔ جی سر۔ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی۔ اوکے، قال اس کا فاعل ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہو گئے ابو رمثا، یعنی اب وہ ابو رمثا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابو رمثا نے مجھے کیا بتایا۔ اسی لیے حدیث میں بڑے توجہ کرنی ہوتی ہے کہ کس فعل کے جو فاعل ہے، جو ضمیر ہے، وہ کدھر جا رہی ہے۔ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی۔ اوکے، اتیت کون سا فعل ہے روبینہ اسلم؟
जी फेल माजी अता याती हमजा ता या मादा अतैतु और नहनो इसका फाइल हो गया। नहनु ओ फाइल है, सॉरी आना 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 सॉरी आना। आना फाइल है, ठीक है। जी मुझे ये जी बताइए फौजिया, रसूल अल्लाह रसूला मंसूब क्यों है? सर मफूल भी ही बन रहा है। मफूल भी बन रहा है। मअबनिन ली, ये ज़र्फ बन के मुतल्लिक अतैतु हो गया, तो अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअबनिन ली, और कभी इजाफी है। जी सो मैं अपने बेटे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस तरह के जुमले आए ना कि अतैतु, इसमें कहा जाता है हाजिर होना, ये अदब का लिहाज होता है, हाजिर होना, फिर सीधा तर्जुमा हो जाता है आना, लेकिन है खिदमत में हाजिर होना। अतैतु रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, उन्होंने ये कहा। और जब काला होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, जब यानी काल अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर होगा जिन सहाबी का थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया, ये नहीं कहेंगे कहा, अर्ज किया, अदब के जो ठीक है। तकाजे उनको बरकरार रखते हुए। फकाला, अब इस काला का फाइल क्या है सानिया? जी सर, काला का फाइल हुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वेरी है। गुड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकाला इब्नु का हादा। अब ये जुमला सानिया कैसे पता चल रहा है कि ये सवालिया है? इस क्वेश्चन से सर। हाँ जी, ये मार्क लगा हुआ है, ठीक है। जी उससे भी हमें यह कन्फर्म हो रहा है कि आपने सवाल किया, यानी जो सवालिया इस्तिफहाम है वो हमजा इस्तिफहाम माजूफ है, लेकिन ये सवाल कैसे बना कि हाजा मुब्तदा है, इब्नु का खबर है असल में, ठीक है। जुमला है जी सर। हादा इब्नु का, ये नॉर्मल जुमला है, ये तुम्हारा बेटा है। इब्नु का हादा, ये लहजा बताएगा कि सवाल किया जा रहा है, जी सर। क्या तुम्हारा बेटा है ये? देखिए जुमला बना है, क्या तुम्हारा बेटा है ये? अच्छा, जी सर। इसमें बाज उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा, क्योंकि ये हदीस एक और तरह भी आई है, एक और मीनिंग में भी आई है और डिटेल में भी आई है, कि जैसे कभी आपके पास कोई आए और उसकी शुबाहत शक्ल ना मिलती हो, तो बंदा कहता है भाई तेरा ही बेटा है ये, ठीक है ना। अमूमन होता है जी कि बच्चों की शक्ल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो माँ से या बाप से मिलता है, तो जी सर। कोई ना कोई एक रिजेम्बलेंस हल्की फुल्की होती है। अल्लाह ताला की ये शान, उसकी कुदरत है। तो अगर कभी ना, और ना भी, ये जरूरी नहीं होता, नहीं भी हो सकती है, तो फिर बंदा ऐसे अदराह मजाक भी सवाल कर लेता है या नॉर्मल मूड में पूछ लेता है, तेरा ही बेटा है, ठीक है, ये नहीं जी होता सर। कि शक किया जा रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल सवाल जी होता है। लेकिन सहाबी ने आगे क्या किया, फकुलतु, अब कुलतु का फाइल क्या है रुबीना? जी आना आना। अब जब हम यहाँ कहेंगे, ये कहेंगे कि मैंने कहा, या ये कहेंगे कि मैंने अर्ज किया? मैंने मैंने अर्ज अर्ज किया। किया। क्या अर्ज किया रुबीना? नाम जी हाँ। नाम। अब ये नाम बता रहा है कि यहाँ हमजा इस्तिफहाम महजूफ है, मौजूद है जी नाम, फकुलतु नाम, ठीक है। जी हाँ जी। जी और फिर मजीद वजाहत भी दे दी, क्योंकि वो अंदाजे सवाल को समझ गए थे, जी जी खुद ही से वजाहत। अशहदु भी, अशहदु कौन सा फेल है फौजिया बिनत सिद्दीक? सर वाहिद मुतकल्लिम मुजारे है। हाँ जी, मुजारे का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम, आना इसका फाइल, अशहदु शाहिद यशहदु, बेसिकली गवाही देने के मीनिंग में होता है, अशहदु बिही। अब इसके दो यूं भी किए जा सकते हैं कि अशहदु बिही, बिही में हाँ, ये उस इब्न की तरफ चला गया जो उनका बेटा था, इसके बारे में जी कहा जा रहा है कि अशहदु भी, यानी मैं इसकी गवाही देता हूं इस बात की कि ये मेरा ही बेटा है। तो काला, काला का फाइल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यजनी अलैका। अच्छा, जना यजनी बाप दाराबा से आता है, इसका मतलब होता है मुआखजा करना। ला यजनी अलैका, यानी अलैका, तुम पर कोई मुआखजा नहीं होगा, वला तजनी अलैही, यानी उसका मामला। अब ये यजनी का जो फाइल है असल में वो हुआ है, और वो है बेटा। ला यजनी अलैका, यानी उसके मामले में तुम्हारा मुआखजा नहीं होगा, ठीक है। ला यजनी अलैका, यजनी का फाइल हुआ, जना यजनी वो बेटा हो गया, कि ला यजनी अलैका, कि उसके अमाल के बारे में तुम्हारा मुआखजा नहीं होगा, तुम पर कोई जी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि तुम्हारे बेटे ने ये क्यों किया। यही मैं अक्सर समझाया करता हूँ लोगों को।
کہ یزید کے اعمال کا ذمہ دار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی کو اس کے بیٹوں کی غلطی کی وجہ سے مت آر دلائی جائے، نہ ماں کو آر دلائی جائے نہ باپ کو آر دلائی جائے۔ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس کا ماں یا باپ کے ذمہ داری کیسے بنتی ہے؟ نہیں بنتی ذمہ داری۔ ایک ہوش مند آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت میں کمی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ وہ تھوڑا کر جاتا ہے، زیادتی کر جاتا ہے۔ اچھا، کہیں کہیں ہلکی پھلکی بات کی گنجائش نکل آتی ہے کہ تربیت کے حوالے سے، کہ پھر اگر اس بات کی گواہی موجود ہو، یعنی اگر ہم نے دیکھا ہو تو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار لے لیجئے، فار ایگزامپل آپ کی بہن، آپ اپنی بہن کو آبزرو کر رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تربیت میں کمی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اگر ایسا معاملہ کل کو پیش آئے گا، بیٹی نے کوئی غلطی کی یا بیٹے نے کوئی غلطی کی، تو ہاں، چونکہ اب آپ جانتی ہیں کہ یہاں پر تربیت میں کمی رہی ہے، غلطی رہی ہے، تو اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تمہاری انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ تم نے غلطی کی تھی، کہ تم نے تربیت میں، اب دیکھو اب نتیجہ نکل آیا نا، ہم تو تمہیں کہتے تھے۔ اس صورت میں عام طور پہ نہیں کہے گا کہ کسی کو آپ جانتے ہی نہیں، ہو سکتا ہے والدین نے محنت کی ہو، ہم کیوں کہیں کسی کو کہ کسی کے والد نے محنت نہیں کی۔ اب جو اپنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا ان کی زندگی میں، انہوں نے یزید کی پوری تربیت کی۔ یزید قرآن مجید کا کہتے ہیں کہ حافظ تھا، اور دینی معاملات کو جانتا تھا، شریعت کا جاننے والا تھا، فقہ کا جاننے والا تھا۔ باقی جو اس پہ الزامات ہیں کچھ غیر اخلاقی، وہ تو سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ البتہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، وہ بیسیکلی امارت میں یعنی جو حکمرانی کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور جب انسان حکمرانی کے چکر میں بڑھ جائے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ کچھ ہوتا رہا، اور وہ بعد میں بھی ہوتا رہا ہے، پھر حکمران ظالم ہی ہوا کرتے ہیں۔ صحابی تو نہیں تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے کچھ حاصل کیا ہو، تو کمی تو تھی کہیں نہ کہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہیں حاصل کر سکا، اس کو نصیب نہیں تھا۔ تو اس طرح صحابہ کے اولادوں میں معاملات آئے ہیں، لیکن اس میں صحابہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا، وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاملات میں شامل تھا، اور اس طرح کی اور صحابہ کے بھی معاملات بچوں کے ملتے ہیں، لیکن اس پہ والدین قصوروار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی غلطی پر تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، تو کسی کو کسی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ جو بات میں نے ابھی آپ کو کی، وہ تو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کبھی آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ نے تربیت میں کمی کی، تو اب اس کا نتیجہ ہے، لیکن روز قیامت کوئی کسی کے گناہوں کا بھار نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ۔ اب ولا تجنی علیہ، نہ تمہارے معاملات میں اس پر مواخذہ کیا جائے گا، یعنی نہ ہی بیٹے کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے ابے نے کیا کیا تھا۔ قال ورأیت الشیب احمر، اصل اس حدیث کو لانے کا جو یہاں پر سبب تھا وہ یہ جملہ تھا، یہ چونکہ اس کے چیپٹر سے ریلیٹ کر رہی تھی۔ قال کا فائل ہوا، وہ ابو رمسہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت کا فائل آنا، الشیبہ منصوب، الاحمرہ، ورأیت الشیبہ احمرہ۔ اب احمرہ یہاں پر اس جملے میں کیا بننا چاہیے؟ اب یہ تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو ایک دم نیا آ گیا۔ کیا بنے گا جی مس فوزیہ؟ سر اس کو صفت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا، الشیب معرفہ ہے، احمر نکرہ ہے۔ حال بنا سکتے ہیں؟ وہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا، حال۔ ٹھیک ہے، افعلو کے وزن پر ہے، اسم التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی نوٹ اسم التفضیل کا صیغہ نہیں ہے، رنگ کا اپنا وزن ہوتا ہے، افعلو، رنگوں کے وزن افعلو پر آتے ہیں، صفت نہیں بن سکتی کیونکہ الشیب معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور احمر یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے حال بن سکتا ہے۔ ورأیت الشیبہ احمرہ، یعنی بالوں کو کس حال میں دیکھا؟ سرخ رنگ میں دیکھا، یعنی انہوں نے جب بالوں کو دیکھا تو اس میں سرخی رنگ غالب تھا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت ہلکے سے تھے، میں نے جیسے گزشتہ لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ دیکھنے والے پر منحصر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کن کیفیات میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس وقت مہندی لگائی ہوئی ہو، تو اگر
کوئی آدمی مہندی لگا کے آ جائے گا تو دیکھنے والا یہی کہے گا، اس لیے آراء مختلف ہو جاتی ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ جو مقدم رائے اختیار کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی کنیت ہے. ویسے کسی کو نام یاد ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ دیکھیں یہ باتیں ہمیں پھر میں یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے. ثانیہ کیا نام ہے؟ سر جی مجھے معلوم. اچھا چلیں، اب آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، جو یہ 6 احادیث ہیں نا، 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، ان کے یہ جو رائٹرز کے نام ہیں نا وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی سر. دیکھیں ہم طالب علم ہیں، ہم حدیث کے اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم حدیث کے اوپر کوئی بحث یا کوئی تحقیق نہیں کر رہے، سیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم جس کتاب کو لے رہے ہیں اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے اس کا ہمیں نام پتا ہو. ویسے اصول یہی ہے کہ میں آپ کو پہلے ان کا تعارف کرواتا، یہ کون ہے، ان کی تاریخ پیدائش کہاں ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، کب انہوں نے یہ کتاب اکٹھی کی تھی. تو یہ اصل میں یہ اسٹڈی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہماری قوم اتنی دلچسپی نہیں لیتی، اس لیے میں نے اگنور کر دیا. میری غلطی ہے، مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. لیکن یاد رہے احادیث کے معاملے میں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کو حدیث کے رائٹر کا نام پورا میں آنا چاہیے. تو یہ ابو عیسیٰ ان کی کنیت تھی، نام ان کا تھا محمد ابن عیسیٰ. ٹھیک ہے؟ اور ترمذی کیوں نام پڑا یہ کسی کو پتا ہے آپ تینوں میں سے؟ جی ثانیہ آپ کو پتا ہے ترمذی نام کیوں پڑا تھا؟ نہیں سر. جگہ کی وجہ سے. ترمذ ایک جگہ کا نام ہے، جی ٹھیک ہے، اس جگہ سے نسبت دی گئی ترمذی. اوکے. جی سو سر. قال ابو عیسیٰ، جو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود جو کتاب کو کے روایت کو اکٹھا کرنے والے ہیں، قالا وہ کہتے ہیں ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب. ھذا مبتدا، احسن شیء خبر، اور روی فی ھذا الباب یہ تیسری خبر. روی مجہول صیغہ، ٹھیک ہے، نائب الفاعل ہوا. کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی چیز ہے جو اس چیپٹر میں روایت کی گئی ہے. وَأَفْسَرُ، یہ افسرو فعل مضارع کا صیغہ، انا فاعل، وضاحت کرنا، اور میں وضاحت کرتا ہوں لِأَنَّ الرِّوَایَاتَ الصَّحِیحَہ، کیونکہ لام جر ان الروایات الصحیحہ، روایت الصحیحہ مرکب توصیفی اسم انہ، جملہ آگے پورا خبر ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیبہ، یہ لم یبلغ الشیبہ ہم بات کر چکے ہیں، پورا جملہ خبر ہے. النبی اسم انہ، لم یبلغ الشیب خبر، لم مجزوم کرتا ہے، یبلغ مجزوم ہوا، شیبہ منصوب ہوا، یبلغ کا فاعل ہوا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو گیا، یعنی اسم انہ کی طرف. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وضاحت کرتا ہوں کیونکہ جو صحیح ترین روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالوں کی اس حد کو نہیں پہنچے تھے. بعد میں پھر وضاحت کی کہ ابو رمسا کا اصل میں نام کیا تھا. ابو رمسا تھا اسمہ رفاعۃ بن یثربی التیمی. بس یہ ایک ہی حدیث تھوڑی اس میں بڑی تھی، باقی مختصر ہیں. اوکے جی آگے چلتے ہیں. گڈ ماشاءاللہ فوزیہ، روبینہ، ثانیہ، آئیے بنت منیر، ہاجرہ بنت رفیق، بنت عدنان تشریف لائیے. جی استاد. جی بنت منیر، ان عثمان ابن موہب قالا، قالا کا فاعل ہوا ہو گیا. سئلہ کون سا فعل ہے؟ سئلہ ماضی مجہول ہے. کیا نائب الفاعل کیا ہے؟ ایک ہوا نائب الفاعل ہوگا. ابو ہریرہ. ہاں ابو ہریرہ تا آ رہا تھا نا. ٹھیک ہے، نہیں تا کو تو چھوڑ دینا، ابو ہے نا اصل میں، مضاف ہے نا. ہاں ہاں صحیح ہے میں بالکل آف یہ ہو گئی غلطی تھی میں سے. نے ابو پچھلے صحیح لیکچر ہے. میں کی تھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اوکے. سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ترجمہ ہے؟ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور جی کہیں گے. بالکل. ٹھیک ہے، وہ کتاب میں وہ مس کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو کیا ترجمہ کریں گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا. هل خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، تو خاطبہ کا فاعل کیا ہے؟ خاطبہ کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ترجمہ ہوا؟ هل خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے، یعنی کہ رنگتے تھے قال بالوں کو. نعم، کیا ترجمہ ہوا؟
काला कहा उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने वसल्लम फरमाया तेजाब जी लगाते थे। ओके। लगाते थे। अनिल जहदमा इम्रात बिश्र इब्न अल-खसासिया कालत। ओके, अनिल जहदमा, अब जहदमा ये नाम है, ठीक है, अनिल जहदमा, जहदमा नाम है, और उस जहदमा का बदल आ रहा है इम्रात बिश्र इब्न अल-खसासिया, यानी बिश्र इब्न अल-खसासिया की ज़ौजा, उनकी बीवी। सोचा उनकी बीवी। मिस मुनीर साहब, जब मैंने रिपीट करवाना होता तब आप लोग नहीं करते, जब नहीं करवाना होता तब कर रहे होते हैं। सॉरी सर। ओके, कालत, कालत का फाइल हिया, ठीक है, ये चला गया अनजहदमा की तरफ से। उन्होंने कहा अना राईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु मिन बैतिही यनफुदु रअसहु वक़द इख्तसला। मुझे ये बताइए बुशरा बिनते अदनान, जी उस्ताद। यखरुजु मिन बैतिही ये क्या है जुमले में? ये हाल बन रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड, ये हाल बन रहा है, और जुल हाल क्या है? रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बाकी जुमला सिंपल है। आना मुब्तदा, रअयतु खबर, फेल माजी है, आना फाइल है, रसूलुल्लाह मंसूब है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने बताया यखरुजु मिन बैतिही, ये हाल हो गया। मुझे ये बताएं हाजरा बिनत जी रफीक, यनफुदु रअसहु ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये भी हाल है, ये हाल बन रहा है, किसका हाल बन रहा है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, ये हो सकता है कि यखरुजु में जो हुआ है ये उसका हाल हो गया, तो बात वहीं चली जाएगी पीछे, ठीक है। जी ठीक है। सो यखरुजु मिन बैतिही यनफुदु रअसहु वक़द इग़तसला। ओके, रिमशा अमजद, वक़द इग़तसला ये क्या बन रहा है जुमले में? सर ये भी हाल होगा। ये भी हाल बन रहा है, ठीक है, ये भी हाल बन रहा है, सही है। अच्छा, ये जी सवाल आ सकता है कि यखरुजु में वाव नहीं आया, यनफुदु में वाव नहीं आया, वक़द इग़तसला में वाव आ गया। इस वक़द इग़तसला में वाव कद की वजह से आया है। अगर कद के साथ वाव ना आए तो फिर ये हालिया जुमला नहीं बन सकता, ठीक है। जी ये वाव कद की वजह से आया है। ओके, जी 3 जुमले हो गए। देखें, अरबी आपको जगह और आसान जुमले हैं। मुझे बताइए ये कितने मुश्किल है? अना राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु मिन बैतिही यनफुदु रअसहु वक़द इग़तसला। आसान तरीन जुमले, 4 जुमले आपके पास, चारों में माजी भी है, मुजारे भी है, और अबवाब भी डिफरेंट है। रआ यरा बाब फतह से हो गया, खरज यखरुज बाब नून से हो गया, नफद यनफुदु बाब नून से हो गया, और इग़तसला बाब इफ्तिआल से हो गया, गैन सीन लाम मादा। ये गुस्ल के मीनिंग में होता है इग़तसला, ठीक है, धोने के मीनिंग में गसला होता है, और जब उसको बाब जी इफ्तिआल में चला जाएगा तो इग़तसला, नहाना, गुस्ल करना। ठीक है जी, यखरुजु मिन बैतिही, तो वो क्या कह रही है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, किस हाल में? कि वो अपने घर से तशरीफ ला रहे थे, निकल रहे थे। किस हाल में निकल रहे थे, कि आपके निकलने का क्या हाल था? इसीलिए मैंने कहा कि यखरुजु में जो हुआ फाइल है, अब ये उसका ये हाल है। यनफुदु रअसहु, नफद यनफुदु, नहाने के बाद हम क्या करते हैं बुशरा अदनान बालों के साथ? जी बाल में से पानी झाड़ते हैं। झाड़ते हैं, दोनों हाथों से झाड़ रहे होते हैं ना बालों को। जी उस्ताद। तो ये वो बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रअसहु मफूल हो गया, यनसहु मुरकब इजाफी है, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाल मुबारक को, अपने सर मुबारक को झाड़ रहे थे, जैसे बंदा नहाने के बाद पानी झाड़ता है सर से। अब हमारे पास तो तौलिए होते हैं ना, तो तौलिए तो नहीं थे ना, तो तब तो हाथों से झाड़ा जाता था। अभी भी हम तौलिया के बाद भी हाथों से झाड़ते हैं। वक़द इग़तसला, अब ये हाल किसका है? ये हाल इस यनफुदु में हुआ का, क्यों? क्योंकि ये झाड़ने की हाल की, झाड़ने की वजह बताइए कि ये झाड़ना भी क्यों हो रहा था? वक़द इग़तसला, क्योंकि आपने गुस्ल किया था। क्योंकि आप देखें, कद आया ना, ताकीद माजी करीब, कद इग़तसला, आप गुस्ल कर चुके थे। अब मजीद हाल आ रहा है, वबिरअसिही रदउन मिन हिन्नाइन। अच्छा, ये जुमले में शक हुआ है
راوی کو کہ یہ ردہن ہے یا ردغن ہے, دونوں میننگ میں, ٹھیک ہے. اسی لیے شک فی ھذا الشیخ, یعنی ان شیخ نے شک کا, یہ شک کو شک کرنا, اس لفظ کے بارے میں شک کیا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ راویوں کی ذرا کمال دیکھیں کہ انہوں نے شک کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہاں شک ہو رہا ہے یا یہ تھا یا یہ تھا. انسان ہے نا, بھول بھی جاتا ہے. وہ برأسہ ردع, ردع مبتدا مؤخر, برأسہ خبر مقدم, من حنا, یہ ردع کی صفت بن رہا ہے. ردع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو نشانات ہوتے ہیں, جس کو ہم نشان کہتے ہیں, جن کے نشانات سے پتہ چلتا ہے. اگزامپل لے لیجئے, آپ نے کھانا پکایا کچن میں, کھانا پکاتے ہوئے آپ کے کپڑوں پہ نشان پڑ گئے, یہ ردع کہلائیں گے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کھانا پکایا ہے. یعنی وہ آپ کے کپڑوں پہ لگے جو نشانات ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اب بچہ صاف ستھرا بھیجا تھا, باہر کھیلنے گیا, کپڑوں پہ نشان لگا کے آیا, اس کے سوال پوچھنے کے بنا ہی آپ بتا دیں گے یہ باہر کھیل کے آیا ہے, تو حالت بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ ہے, وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَّا, حنا وہی مہندی, کہ مہندی کے آپ کے سر مبارک پر نشان تھے. یعنی یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, خضاب لگایا کرتے. خضاب ہمارے ہاں پاکستان میں خضاب کا مطلب سمجھتے ہیں کالا کر لینا, نہیں, اس کا مطلب میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں, رنگ کرنا, بالوں کا رنگ بدل لینا. اگلی حدیث آتی ہے جی, ان انس قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال کا فائل ہوا جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے, رأیت کا فائل آنا, شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مفعول بن رہا ہے اور مرکب اضافی ہے. میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا, کس حال میں؟ مخضوباً, مفعولن کے وزن پر, حال اسم المفعول کا صیغہ, حال رسول حال شعر, یہاں آپ کے بالوں کو مخضوب دیکھا, یعنی رنگ لگایا ہوا دیکھا. قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخضوبا. اب یعنی یہ کیا ہے, یعنی عند انس بن مالک, یعنی انس بن مالک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بال تھے. تو کیا کہہ رہے ہیں, محمد بن یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل, بھی اخبارہ کا اصل میں کیا ہے, یہ فائل ہے, عبداللہ بن محمد بن عقیل, اور نا مفعول ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ اخبار اور حدثنا اور کیا یہ بھی ایک تھوڑا سا 5-10 منٹ کا الگ ٹاپک ہے, ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہوگا, بتانا ہوگا کہاں حدثہ ملتا ہے, کہاں اخبارہ ملتا ہے. اس میں استاد شاگرد کا مسئلہ اصل میں. رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مخضوبا, رأیت کا فاعل انا, شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول, اور عند ظرف ہو گیا, آگے مضاف الیہ, مخضوبا حال ہے شعر کا, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں, مبارک بالوں کو دیکھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس حال میں؟ رنگ کیے ہوئے, یعنی مخضوب, آپ پر بالوں کا رنگ چینج تھا. اگلی پھر یہ آگے جی, ما جاء فی کوہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوہل کہتے ہیں سرمے کو. جی تو آگے چلتے ہیں, ہاتھ کھڑا کرنے والے بہت ہی کم ہیں. جی, کہکشاں ام حمدان, عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, قالا کا جملے میں کیا مقام ہے؟ استاد خبر بن رہی ہے کس کی؟ ابن عباس نے جو کہا نہیں, جو اردو میں نہیں بتائیں, وہ پوائنٹ بتائیں جس کی خبر آپ بنانا چاہ رہی ہیں. ان النبی کی, ہاں جی, نہیں ان النبی کی نہیں, یوں کہیں گے نا, کیا کر رہی ہیں مس کہکشاں, کہ ان النبی مبتدا اور کالا خبر, ان ابن النبی اسم انا اور کالا جی خبر انا, جی استاد, اور کالا کا فاعل ہوا جو اپنے اسم انا سے کنیکٹ کر رہا ہے ضمیر کے ذریعے, جو مبتدا اور خبر کا رابطہ ہوتا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا, کیا ترجمہ کریں گی؟ ابن عباس نے کہا, میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر. میں آپ کو دعا دوں, کیا دوں, مجھے بتائیے وہ سننے والا لفظ کہاں موجود ہے؟ ان النبی,
पिछले लेक्चर ابن लिया था आपने? عباس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے کہا. पिछला लेक्चर लिया था आपने? استاد لنک نہیں آ سکا, لنک نہیں آیا नहीं ورنہ लिंक नहीं اس आया لیے تو نہیں. रिकॉर्डिंग तो आई थी ना. ہاں استاد لیکن بس نہیں لے یہ سکتے. زیادتی ہے نا پھر, بلکہ زیادتی بھی نہیں ہے, سوری ظلم ہے. سوری استاد. لیکچر ٹو لیکچر چیزیں لنک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, لیکن یہ خیال کیا کریں آپ لوگ, پچھلا لیکچر آپ کو اسکپ کر دیا تو بہت کچھ اسکپ کیا نا آپ نے, مقصد بھی اسکپ کر دیا کہ کیا پڑھایا, یہ میں کیوں پڑھا رہا ہوں, اس کا مقصد کیا ہے, اس کتاب میں آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں نا کتنا پوائنٹ مس کر گئی آپ. ایسے ہی ہے نا. جی بالکل استاد. تو یہ خیال کیا کیجیے آپ سب لوگ, جی پچھلے گزشتہ جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کو مت چھوڑا کریں, کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے, ایک فعل محذوف ہوتا ہے روا. ٹھیک استاد, روایت ہے. روا کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ راوی ہیں جو کتاب لکھ رہے ہیں, اور پھر اس میں پوری چین شامل ہے. اس میں جو آگے چین ان ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا, تو جو گزشتہ راوی انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا. ٹھیک کس سے روایت ٹھیک کیا؟ ابن عباس سے. فار ایگزامپل روا فلان عن ابن عباس, فلان ابن عباس سے روایت کیا. اب یہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اس روا کا مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ روا کا. روا جو کا, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہاں قالا ابن جی عباس کہیں پر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, جی 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 استاد, اور نہ ہی سمعت آ رہا ہے کہ میں نے سنا. میں نے سنا. جی استاد. تو استاد حضور میں انشاءاللہ لفظ آئندہ نہیں داخل کرنے. آج کی کلاس کا ٹائم لیمیٹڈ ہے کیونکہ یہ میں وہ زوم میٹنگ استعمال کر رہا ہوں جو 45 منٹ کی ہے صرف. اوکے, تو خیال کیا کریں پلیز ان باتوں کا. مریم آئیے. جی استاد. قالا آگے مقولہ ہے اکتحلوا بالاسمد. یہ اکتحلوا کون سا فعل ہے؟ استاد فعل امر ہے. باب کاف اور مادہ بتائیں. کاف ہا لام اس کا مادہ ہے باب افتعال سے, اور انتم اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, باب افتعال سے انتم اس کا فاعل ہے, اور بالاسمد کیا ہو گیا جملے میں؟ متعلق فعل ہو گیا. اسمد کیا چیز ہے؟ استاد کیا یہ کوئی پتھر ہے ٹائپ؟ نہیں کیا کیا ہے ہے؟ استاد, کوئی پتھر ہے یہ کیا, مطلب پتہ نہیں. بشرا بنت عدنان کیا ہے؟ یہ سرما ہوتا ہے ہے جو یہ استاد کوئی جس سے سرما ہے. لگاتے ہیں جو ایک پتھر. منٹ نا, بنت عدنان کیا ہے؟ جی یہ کوئی سرما ہے, یہ کوئی سرما سرخ ہے. رنگ کا. کہکشاں کیا ہے یہ؟ نہیں استاد مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گڈ, یہ دیٹس دا بیسٹ آنسر, ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ کلیئر. درخشاں کیا ہے یہ؟ یہ بھی نہیں پتا ہے ہاں جی, سر, نہیں معلوم. رسول پہلی اللہ بار صلی یہ اللہ ورڈ علیہ وسلم نے سنا ہے. آپ خاص طور پہ آپ خواتین کو یہ ہمیں بھی مشورہ دیا, لیکن یہ زیادہ آپ کے لیے ہے. عورتوں کو شوق ہوتا ہے نا, تو یہ آپ کو مشورہ, آپ کو تو خوب معلوم ہونا چاہیے. اس میں سرمے کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمے کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جی ہوتا ہے استاد. تھوڑا براؤنش کلر کا. صحیح ہے, جی جی استاد. استاد. براؤنش کلر کا ہوتا ہے, اور یہ عرب میں ملتا ہے. بشرا عدنان کو تو پتہ ہونا چاہیے, سعودی عرب میں ملتا ہے. کبھی نہیں دیکھا؟ پتا استاد. اب نہیں. پتہ چل گیا نا, اب دیکھیے گا جب دکانوں پہ جائیں آپ کو ملے گا اس میں سرما. اور جی یاد رہے, کسی پاکستانی سے نہیں خریدنا. کس سے نہیں جی خریدنا؟ جی کسی پاکستانی سے نہیں خریدنا. جی استاد. آگے میں نہیں کہتا کچھ, میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا اس میں, کیونکہ عصمت کے نام پہ بہت, اللہ تعالیٰ ہماری امت پر رحم کرے. فراڈ, دھوکہ, ملاوٹ, اللہ رحم فرمائے. کیونکہ اب حدیث میں ہے تو پھر لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بھی کسی بھی چیز کو نام اسم ڈال دیتے ہیں. کسی اچھی دکان سے, اچھے جگہ سے, اور باوسوق انداز میں اگر آپ نے یہ خریدنا ہے تو خریدنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل تو سرما وہی کالا ملتا ہے, اس میں خاص سرما ہے. ٹھیک ہے, اس کے یہ ہر جگہ نہیں موجود ہوتا. اب پاکستان میں وہ کہا جی اسمت ہمارے پاس پڑا ہوتا, پاکستان میں اسمت ہے ہی نہیں. کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ یہ پتھر ہی پاکستان میں نہیں ہے جہاں سے یہ سرما جس سے بنتا ہے, یہ جو یہ معدن ہے. بہرحال, سو اکتحلوا بالاسمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتحل یکتحلو, کاف ہا لام مادہ کہل. اچھا
یعنی باب افتعال میں جو چیزیں آتی ہیں نا یہ خود حاصل کرنی ہوتی ہیں، جیسے اغتسلا خود غسل کرنا، اشتغلا خود کوئی چیز چلانا، اشتغلتو میں نے چلایا، اکتحلتو التبستو میں نے پہنا، تو یہ باب افتعال میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ اب اکتحلو بالاسمد تو کیا ہے کہ اسمد جو سرما ہے اس کو، اب اکتحلو جب آئے گا کاف حالام سرمے کے لیے استعمال کے میننگ میں ہوتا ہے کہ اس کو سرمے کو استعمال کرو۔ سب ذرا سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں، کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سرما کرتا کیا ہے۔ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، مجھے بتائیے کہکشاں ہوا کیا ہے اس انا کے لیے؟ استاد انا کا اسم یجلو کیا ہوگا جملے میں؟ خبر انا ہو جائے گا استاد۔ جلا یجلو، ٹھیک ہے، جلا بخشنا، البصرہ مفعول منصوب، انہو یجلو البصرہ، یجلو کا فاعل ہوا، وہ کدھر گیا؟ اسمت کی طرف چلا گیا، کہ اسمت کیا کرتا ہے؟ نگاہوں کو تیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یجلو البصرہ نگاہوں کو روشن کر دیتا ہے، آنکھوں کو روشن کرتا ہے، روشنی بخشتا ہے نگاہوں کو۔ مزید کیا ہے؟ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، یہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے، مرد بھی چاہتے ہیں، عورتیں تو بہت ہی چاہتی ہیں۔ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، مریم يُنبِتُ الشَّعْرَ، يُنبِتُ کون سا فعل ہے، مادہ کیا ہے، باب کیا ہے؟ استاد مضارع کا صیغہ ہے، اور نون با واو، اور انبت ينبت مضارع کا صیغہ ہے۔ انبت ينبت، باب باب ضاد نہیں، سوری، باب فعل، باب عفواً فعال میں سے انبت ينبت، سو نون با الشعر، تا مادہ ہے، ينبت الشعر مفعول منصوب، ينبت کا فاعل ہوا، اسمت کی طرف چلا گیا، کیا کرتا ہے مس مریم؟ وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، استاد یہ پلکوں کے بال اگاتا ہے، آپ سادی بات کریں نا، گھبرا کیوں جاتی ہیں؟ بالوں کو اگاتا ہے تو آنکھوں پہ بالوں کون سے کو بال اگاتا ہوتے ہیں؟ ہے، ٹھیک ہے جی استاد، مجھے اور بتائیں آنکھ پہ اور کون سے بال ہیں؟ جی استاد یہی ہے، ایک ہی بال ہے بس، ٹھیک ہے، پلکوں کو بس وہی بات ہے نا، پلکوں، آنکھوں کے ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالوں کو اگاتا ہے، بالوں کے اگنے کا سبب بنتا ہے جب آپ اسمت سرما استعمال کرتے ہیں۔ یہ حدیث کس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ ہمیں ہمارے لیے لگایا کرو۔ اگلی حدیث جو آئے گی اس میں تو اور زیادہ انداز ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے جی، آگے آ رہا ہے، زعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت له مکحلۃ یکتحل منها کل لیلۃ ثلاثۃ فی هذه وثلاثۃ فی هذه، اشارہ کیا انہوں نے۔ وزعم، اب یہ آیا کہ صحابی کے بارے میں کہ زعم انہوں نے خیال کیا، زعم کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، لیکن خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا اندازہ تھا، تو اس کا جملہ کا مفعول آ رہا ہے، زعم کا فاعل ہوا جنہوں نے روایت کیا ان کی طرف، النبی اسم انا، پورا جملہ کانت لہو مکحلۃ یکتحل منها کل، یہ پورے کا پورا جملہ خبر انا ہے۔ اس جملے کے اندر مزید کیا ہے؟ کانت لہو، اب یہ مکحلۃ یہ ہے اسم کانت، کروانی آپ سے چاہیے، اصل میں ٹائم بہت، اس کا میٹنگ کا شارٹ ہے آج میرے پاس، کہ میں یوز کر رہا ہوں آئی ڈی نان رجسٹرڈ۔ کانت مکحلۃ اسم کانت ہے، لہو میں ہو ضمیر واپس سلام کی طرف جا رہی ہے، اور یہ خبر مقدم ہے، کانت لہو مکحلۃ، مکحلۃ اسم الاعلیٰ ہے، مفعول کے وزن پر، مکحلۃ یعنی جس کے اندر سرما ہوتا تھا، آپ کے پاس ایک ڈبیا ہوتی تھی جس میں سرما ہوتا تھا، یکتحل منہا، اب یہ مکحلۃ کی صفت آ رہی ہے کہ حال اس لیے نہیں بنایا کہ نکرہ ہے، باب افتعال میں سے اکتحل یکتحل، اس کا فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اسم انا کی طرف چلا گیا، منہا متعلق ہو گیا، کل لیلۃ مفعول ظرف بن گیا، ثلاثتاً یہ مفعول فی جو گنتی کو بتا رہا ہے، ثلاثتاً فی ہذہ و ثلاثتاً فی ہذہ، فی ہذہ میں متعلق ثلاثتاً، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈبیا سے سرمے کو ہر رات کو اس آنکھ میں 3 اور اس آنکھ میں 3 دفعہ ڈالتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بعض علماء نے اس آخری پورشن کو ضعیف تصور کیا ہے، آخری والے کو، کہ اس کا نہیں کنفرم، البتہ پچھلی بات جو ہے وہ درست ہے، وہ اگلی حدیث میں بھی آ رہی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاثم، ہاں یہ والی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے، قالا فائل ہوا، یہاں فائل ہوا کون ہے؟ ابن عباس، کہ ابن عباس نے فرمایا، اب یہ کانا ہے اصل میں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسم کانا خبر کانا یکتحلو، یہ خبر کانا ہو گیا، باب افتعال قبل ظرف
متعلق فعل ہو گیا، آگے مضاف الیہ ہے جملہ ان مصدریہ کے ساتھ، ان یناما، یہ ان یناما یہ مضاف الیہ بن گیا، نام ینامو یناما منصوب ہو گیا ان کی وجہ سے ہوا فاعل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کانا کے ساتھ یکتاہل آئے تو اس کا مطلب یہ عمل جاری رہا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے۔ اب یکتاہلو کے متعلق ہے بالاسم، یہ اس کے متعلق ہے یکتاہلو کے، اسمت لگایا کرتے تھے، کتنا؟ ثلاثن، تین، فی کل عین، اپنی ہر آنکھ مبارک میں 3 بار اسمت جو ہے سرما استعمال کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں وقال یزید بن ہارون فی حدیثہ، یزید بن ہارون فائل ہیں کالا کے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو مکحلۃ، اب وہی اسمو کانت، یہ پورا جملہ سیم پچھلی حدیث والا یکتاہل منہا، یہاں پہ صرف عند النومی یہ ظرف بن کے متعلق ہو گیا یکتاہل ہو کے، ٹھیک ہے، اور ثلاثن مفعول بن گیا، فی کل عین متعلق ہو گیا، یہ ثلاثن کی صفت بن جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈبیا ہوتی تھی سرمے کی، جس سے وہ اپنی مبارک آنکھوں میں سوتے وقت 3 بار ہر آنکھ میں سرما لگاتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ اوکے جی، اگلی حدیث ہے ان جابر هو ابن عبداللہ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہی ہیں ابن عبداللہ، یعنی ان کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، جابر ابن عبداللہ۔ قالا کا فعل ہوئی وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی، اب یہ مقولہ آ رہا ہے اور دیکھیں کس انداز میں آ رہا ہے، علیکم بالاسم، یہ کسی چیز کو لازم پکڑ لینے کے لیے، علیکم بالاسم دی عند النومی، یہ میرے آپ سب کے لیے صحیح حدیث ہے، جو مجھے دیکھ لینے دیں، میں اس میں جو ضعیف حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ، اچھا یہ جو پچھلی حدیث گزری تھی 50 نمبر، اس کو بعض علماء نے ضعیف حدیث کہا ہے، لیکن ہم نے ضعیف اور اس کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا، ہم اس میں نہیں ہے، ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز بیچ میں، جیسے اس حدیث میں یہ والا پورشن بعض علماء نے کہا، چونکہ وہ صحابی خود ہی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ زعما، انہوں نے خیال کیا، اور یہ حدیث تو بالکل صحیح و صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتا دیا، کل کو ہو سکتا ہے آپ کتاب کھولیں کہیں پہ صحیح ضعیف کا مسئلہ آ جائے تو آپ گھبرا جائیں، ضعیف حدیث بھی ہو تو ایسی حدیثوں پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ آپ کو سنت کا جو اجر ملے گا۔ علیکم بالاسمد عند النوم، کہ اسمد، اب یہ علیکم اصل میں وہ کہلاتا ہے اسم فعل امر، اسم و فعل امر ہے، یہ مختلف ایک لسٹ ہے ان کی، ان میں سے یہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو، آپ کو کہنا کہ یعنی علیکہ بالاسمت، یعنی تم اپنے اوپر اسمت کو لازم کر لو، ضرور اس کو ضرور استعمال کرو، یہ وہ بات ہے۔ علیکم بالاسمت عند ظرف ہے، نو مضاف الیہ ہے، سوتے وقت، یعنی سوتے وقت اسمت سرمے کو اپنے اوپر لازمی کر لو، کیوں لازمی کر لو؟ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، اب یہ فا وہی فصیحیہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے، انا حرف تاکید ہوا اسم انا، آگے جملہ خبر ہے، یجلو البصر، جلا یجلو ہوا اس کا فاعل، اور البصر مفعول، سیم، وہ ينبت الشعر، سیم جملہ ہے، سیم ہم کر چکے ہیں کہ آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے، ان کو روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے، آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، دیکھنا بعض لوگوں کی آنکھیں بڑی چمکیلی ہوتی ہیں، برائٹنس ہوتی ہے ان کے اندر، تو وہ یہ اس کو ہیلپ کرتا ہے، وَيُنبِتُ الشَّعْرَ، اور پلکوں کو، اب اگر پلکوں کو، صاف ظاہر آنکھوں پہ وہی بال ہیں، پلکوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پلکوں کو کیا ہے؟ اگاتا ہے، ان کو مزید بڑھاتا ہے، لمبا کرتا ہے، اگاتا ہے، ان کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں آنکھ کی خوبصورتی کیا ہے، سبحان اللہ، نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ پروٹیکشن ہے، سب سے بڑھ کے پروٹیکشن ہے، خوبصورتی سیکنڈ آپشن ہے، جس کی پلکیں بڑی گھنی لمبی ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں، یہ جو ریت مٹی اور یہ جو ذرات ہوتے ہیں نا، وہ اس کی آنکھوں کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی جو لوگ جن کی پلکیں کم ہوں، ہلکی ہوں، تھوڑی ہوں، گھنی نہ ہوں، لمبی نہ ہوں، ان کو یہ ذرات وغیرہ فوراً اثر کر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشورے جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے ہماری صحت اور اس سے متعلق ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہے، اور پھر جو اگر لمبی پلکیں ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر انسان کو ہی اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، پھر وہ اس کے اندر ایک خاص
जो है वो खूबसूरती पैदा हो जाती है। अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन खैर अकहालिकुमुल इस्मिद यजलुल बसरा व युंबिदु शारा। हदीस नंबर 52 है, ये भी सही हदीस है। इन खैर अकहालिकुम ये इस्मु इन्ना है और ये अल इस्मिद खबर इन्ना है, और देखिए अल लगा के हसर का मफहूम पैदा कर दिया गया ताकीद के लिए। अकहाल कोहलुन की जमा अकहाल, तुम्हारे सुरमों में सबसे अच्छा सुरमा इस्मिद है। अब आप सब आज गूगल कीजिएगा इस्मिद सुरमा मेड इन सऊदी अरेबिया, आपको मिल जाएगा। मेड इन पाकिस्तान भी मिलेगा। फिर वो मेड इन पाकिस्तान वाले से पूछे तू ये 10 लियांदा कित्थों है ये कौन सी पाकिस्तान में पहाड़ी है जहां से तुम इस्मिद लेकर आए हो। ओके जी, इन्ना खैरा अकहालिकुमुल इस्मिद, तुम्हारे सुरमों में सबसे अच्छा इस्मिद सुरमा है। यजलुल बसरा व युंबितु शारा, सेम बात होगी, सेम जुमला है। फिर अगली हदीस भी सेम वही है, हदीस नंबर 50 भी सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल इस्मिद फइन्नहु यजलुल बसरा व युंबितु शार। कोई आप अगर इन अहादीस के मेजर रेफरेंसेस देखना चाहते हैं तो आपको जो मैंने हदीस की किताब पीडीएफ भेजी थी उसमें हर हदीस के नीचे किताबों के नाम लिखे हुए हैं कि ये अहादीस किन किन किताबों में मौजूद हैं। मोस्टली ये अहादीस इन्हीं तिरमिजी, मुस्लिम, बुखारी, अबू दाऊद, चूंकि इमाम तिरमिजी ने इन अहादीस को डिफरेंट किताबों से इकट्ठा किया है। सो अगर इन्होंने नहीं भी इकट्ठा किया तो ये दूसरी किताबों में मौजूद हैं। तो साफ ज़रा के बाद में रिसर्च करने वालों ने इस पर रिसर्च की कि ये अहादीस किन किन किताबों में है। और भी वो किताबें देखिए, सही जो सिहा है ना वो सित्ता तो मशहूर है, लेकिन असल में सिहा किताबें अशरा हैं, 10 किताबें हैं या 9 हैं मशहूर तरीन। लेकिन वो आमतुन नास वो उसके बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। वो भी बड़ी बड़ी किताबें हैं अहादीस की, और अहादीस की और भी बहुत सी किताबें हैं। और अब तो माशाल्लाह इतना रिसर्च वर्क हो चुका है कि एक एक हदीस के ऊपर अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई हदीस छोड़ी नहीं जिसके ऊपर लिखा ना हो कि ये सही है हदीस है, ये ज़ईफ है। या ज़ईफ के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि ज़ईफ हदीस क्रिटिकल कहाँ हो जाती है, जब मामला गैब की खबरों का हो, जब मामला हो ईमान के साथ चीज़ें लिंक करने का, वहाँ सही ज़ईफ हदीस को अवॉइड कर देते हैं उलमा। लेकिन जहाँ आ जाएगा फज़ाइल अमाल की बात की, किसी अमल की फजीलत के बारे में आ रही है, फिर उस ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर। अब एक आदमी जा रहा है, आप उसको कहते हैं यार ये ज़ईफ है। अब उस ज़ईफ आपने किस बेस पे कहा, उसको कोई बेस होगी ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी सही सलामत जा रहा है, कहता है नहीं यार ये ज़ईफ है। मैं कहता हूँ यार ठीक ठाक तो जा रहा है, कहता है यार तुम्हें नहीं पता इसमें फलां कमजोरी है। ये होता है ज़अफ़, कमजोरी। अब उसके अंदर क्या कमजोरी है उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। बहुत सी ज़ईफ हदीस ऐसी हैं जिसमें जो कमजोरी होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, उनको इग्नोर करके आप हदीस को नॉर्मल रखें। अगर इतना ही होता कि जिन्होंने ये सब कुछ लिखा वो इन किताबों से इन हदीस को निकाल क्यों नहीं सके, आज तक रखी तो ही है उन्होंने। तो इसका मतलब किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इन हदीस का बिल्कुल साफ इनकार कर दे कि ये है ही नहीं। ये कह देते हैं कमजोर है, लेकिन बाज इतने शिद्दत पसंद है, ज़ईफ ऐसे करंट मार दिया को उसको 6000 वोल्ट का ज़ईफ कहकर। ओ भाई कुछ नहीं होता, हौसला रखो। ज़ईफ हदीस का मतलब ऐसी भी कोई अनहोनी बात नहीं है। इतनी ही जरूरत थी तो तुम ज़ईफ हदीस को जरा निकाल के दिखा दो किताब से, असी मान जावांगे ਤੁਹਾਨੂੰ एडे तुसी आए अर्तगरल। निकाले ना किताब में से ज़ईफ हदीस को कि हम नहीं इसको किताब का हिस्सा नहीं बनाते हैं। किसी की जरूरत है ये? किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो अब वो आम आदमी को नहीं पता होता कि वो पीछे जो ज़ाफ निकाला गया है वो है क्या। साफ है कि वो वहां लिखा भी नहीं जाता ना, तो वो बड़ी तहकीक, बड़ी लंबी स्टोरी होती है उसके पीछे, तो वो माहिर लोग ही उसको समझते हैं। आम आदमी को चाहिए, मेरे जैसे को, मैं आम आदमी हूँ, आप भी आम हैं, इस बहस में हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे। हाँ, जहां बात हमारे डायरेक्ट अमाल की आएगी तो हम जरूर उसमें क्या है सही की तरफ जाएंगे कि भाई बिल्कुल सही हदीस होनी चाहिए, खास तौर पे जिसपे जन्नत जहन्नम की खबरें हो ना। फिर वहां हम देखेंगे हाँ भाई अगर तो वईद है ना तो फिर मैं बिल्कुल सही हदीस पर अमल करूंगा, तो वईद इज सीरियस मैटर। अब ये है, अब देखें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अलैकुम बिल इस्मिदी, आपने यानी ताकीद की है कि इस्मत को लाजमी लगाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस उम्मत का खैर खा कौन हो सकता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही इस उम्मत के बड़े खैर खा हैं। जो आपने मशवरा दिया वो 100% दुरुस्त है। अब जो ये अमल करेगा उसको क्या मिलेगा? देखिए अमल वो किसने क्यों करना है, याद रखिएगा, अमल आपने इसलिए करना है
کہ हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हमें मशवरा दिया है। बस इस नीयत से अमल करेंगे तो अजर सवाब भी मिलेगा और बाकी फायदे तो मुफ्त है ना। देखिए यानी सुभान अल्लाह, आंखें भी ठीक, बालों की पलकें भी उगाएंगी और अल्लाह के यहाँ रजा भी लिखी जाएगी। क्यों? ये मेरी बंदी या मेरा बंदा ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके नबी ने उसे हुक्म दिया है। अच्छा, ये जो हुक्म है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा में नहीं है, ठीक है? ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, अलबत्ता इसको सुन्नत समझकर करने में अजर व सवाब जरूर छुपा हुआ है, ठीक है? सुन्नत मुअक्कदा वो है जो आपने खुद भी की लेकिन उनका हुक्म दिया बाकायदा, वो बाज मामलात स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये मामला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, बाज के आपने मशवरे दिए हैं, ठीक है? उन मशवरों को मानना तो वो अल्लाह ताला की रजा। अब देखिए, अल्लाह को जब अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है ये हुमैरा शेख बिन्त मुनीर आंखों में रात को सोने से पहले इसमें डाल रही है, क्यों डाल रही है? अच्छा, वो इसलिए डाल रही है, अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को जानता है, क्यों डाल रही है? कि मेरे हबीब के कहने के ऊपर अमल कर रही है। मुझे बताएं, अल्लाह को उस बंदे पर कितना प्यार आता होगा जो कोई अमल सिर्फ ये सोच कर करे, बाकी बातें छोड़ दे कि उसका नतीजा क्या है, ये बस। और प्यार और मोहब्बत है क्या? मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत के इजहार का और तरीका क्या है? आप सामने होते तो शायद और तरीका होता, अब दुनिया में नहीं है तो अब उसका प्यार मोहब्बत दिखाने का क्या तरीका है? बस यही तरीका है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, आपकी सुन्नतों को अपने सीने से लगा लें, उन पर अमल करने की कोशिश करें, दूसरों को भी तरीके से समझाएं, बहुत रिजिड होकर नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से और आसान तरीके से, लॉजिकल तरीके से, बस मोहब्बत में करना है जो करना है। तो वो जो फिर मोहब्बत की कीमत बहुत अल्लाह ताला उस मोहब्बत की जो पे बैक देंगे ना मुझे आपको इंशाअल्लाह, तो वो पे बैक हमें उस दिन समझ आएगा जब वो पे बैक मिलेगा। तो बस याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करना है जो करना है। भूल जाएं ये मुस्तहब है, ये नहीं है। सहाबा भला ये काम करते थे? गौर करें सहाबा की जिंदगी, वो इन चक्कर में पड़ते ही नहीं थे ये मौक़दा है कि गैर मौक़दा है, ये मुस्तहब है कि गैर मुस्तहब है। उनके नजदीक ये बात काफी होती थी कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, आगे एक हदीस आने वाली है, सुभान अल्लाह, मैं वो हदीस बताकर आपके सामने, वो जैसे ना मीडिया वालों के टैक्टिक्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट बातें होल्ड कर लेते हैं कि वो जी मैं आपको, ताकि आप कनेक्ट रहें, तो फिर आज मैं भी ऐसा ही फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। जज्बात में तो आ रहा था कि मैं बता दूं आपको, लेकिन मैं आपको ऐसा एक सहाबी का किस्सा आने वाला है कुछ चंद हदीस छोड़कर कि बंदा हैरान हो जाता है। सही बात है, सहाबा ने हमें बताया है कि मोहब्बत कैसे करनी। क्या सहाबा ने किसी से फतवे लिए थे कि सर ढांकना है कि नहीं ढांकना, ये सुन्नत मुअक्कदा है कि गैर मुअक्कदा है? क्या सहाबा ने पूछा था कि दाढ़ी के बारे में क्या हुक्म है? वो तो रसूलुल्लाह को देख कर जो वो कर रहे होते थे वही करते थे और वो उसको इबादत समझते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनका नाम आज भी हमारे दिलों में, जब हम सहाबा का नाम लेते हैं तो दिल खिल उठते हैं। क्यों? अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। वो क्यों डली है? क्या वजह थी? उनमें क्या खास था? यही खास था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ऐसे कमाल के दर्जे पर पहुंचे हुए थे कि उनको कोई नहीं पहुंच सकता। बड़े से बड़ा सूफी, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा आलिम, हो सकता है इल्म वाले सहाबा से ज्यादा इल्म वाले हों, आए हैं, सहाबा के दौर में भी आ गए थे जिनकी सहाबा खुद तारीफ किया करते थे कि फलां के पास जाओ वो ज्यादा इल्म रखता है। यानी सहाबा के दौर में भी बड़े इल्म वाले लोग आ गए थे ताबईन में से। लेकिन जहां तक बात है ना खुलूस की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, वो सहाबा को कोई नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ऐसे तो अल्लाह ने नहीं फरमा दिया, अल्लाह ने उनके दिलों को परख लिया था। बहरहाल मैं क्यों सहाबा की बात कर गया कि उन्हीं की तरफ से हम तक ये सारी बातें आए जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को अपनाने वाला बनाए। हमारी क्लास की जो स्टूडेंट हैं फौजिया फ़ज़ल, उनकी सास का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका नाम राज़िया हाशिम था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बैच 8 की हमारी स्टूडेंट हैं, उनके भाई का कल इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए।
بیچ 8 کی ایک اور طالبہ ان کے والد کا چند دن پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم ازواجہم وادخلہم الجنہ وقہم فتنة القبر وعذاب النار. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.